بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرزمین عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھیں۔ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھتی ہیں کہ آسمان سے آفتاب ان کے گھر آنگن میں اتر آیا ہے۔ اس کے نور سے گھر روشن ہے۔ روشنی اور نور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور کی روشنی سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خوبصورت خواب سے جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بہت اچھا اور عجیب و غریب خواب تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر اس خواب کی تعبیر نکالنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کوئی بھی نتیجہ نہ نکال سکیں۔ پھر انہیں اپنے چچا زاد بھائی نوفل بن ورقہ کا خیال آیا جو اس دور کا مشہور عالم تھا۔ اپنے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں وہ اپنے اس چچا زاد عالم فاضل شخص کے پاس گئیں اور اپنا خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے توجہ سے خواب سنا تو اس کا چہرہ خوشی سے روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، اور کہا، تم نبی آخر الزماں سے شادی کرو گی۔ معزز خاتون کو بالکل یقین نہ آیا کہ کیا آخری نبی مجھے اپنی زوجیت میں لے لیں گے۔ انہوں نے پوچھا، ان کا ظہور کب ہوگا؟ تو ورقہ بولا، آسمانی کتابوں کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ واپس آ گئیں۔ خواب کی تعبیر سن کر آپ کے اندر خوشی و انسبات کی لہریں اٹھ رہی تھیں کیونکہ وہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ کائنات کی اس عظیم خاتون کا نام حضرت خدیجہ بن خویلد رضی اللہ تعالی عنہا تھا جو سرزمین عرب کی عرب پتی خاتون تھیں۔ آپ حسین و جمیل، عالی نسب اور سرزمین عرب کی بہت بڑی رئیسہ تھیں۔ قریش کے اکابرین اشراف آپ کو کئی بار نکاح کی درخواست کر چکے تھے لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتی۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل عام الفیل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کی ایک نہایت معزز شاخ تھی۔ ان کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ انہی دنوں میں جنگ حرب الفجار شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ کے والد شریک ہوئے اور دائی اجل کو لبیک کہا، جہاں سے رخصت ہو گئے۔ خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ان دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلی و کوچہ میں دے رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا۔ حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی اعلیٰ فرد مقدس کی جستجو میں تھیں۔ بصد ادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کے لیے درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ بھیجا۔ اس تجارت سے پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ واپسی پر غلام میسرہ کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کو ملنے گئے تاکہ نفع کے بارے میں بتا سکیں۔ ظہر کا وقت تھا۔ حضرت خدیجہ دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھیں۔ دیکھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے ادھر ادھر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ مسحور کن منظر دیکھ کر حضرت خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کے ساتھ عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کے اور کہیں نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور طے شدہ منافع سے دگنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ جب میسرہ آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی حیرانگی سے کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ تھا۔ تو وہ بولا، میں نے شام کے سفر میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔ جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی تو 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر دیتے۔ میسرہ نے
دوران سفر بہت سارے روح پرور واقعات کا ذکر کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا خواب یاد آ گیا اور سوچنے لگی کیا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں ہیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایما پا کر اکابرین خاندان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا، اور اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت خدیجہ کے پاس بے شمار باندیاں اور غلام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرے۔ اس سعادت کو وہ خود سمیٹنا چاہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا کام وہ خود کرتی۔ امارت کا مزاج دوسروں سے خدمت ادب کروانا اور دوسروں سے اثار و قربانی طلب کرنا، لیکن جب کسی سے دلی محبت ہو جائے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ محترمہ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کہتے ہیں، اور جب اللہ نے نبوت فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئیں۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دریافت کیا، تم جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ پھر آپ نے کہا، بائیں طرف دیکھو، اور پھر سامنے کی طرف سے دکھایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، ان سے آپ کی تمام کیفیات بیان کیں۔ وہ بولے، خدائے قدوس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بخدا اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو کہ یہ وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کو چوم لیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال 7 نبوی میں کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہادران قریش بھی دامن اسلام میں آ گئے، تو غیظ و غضب میں یہ لوگ آپس سے باہر ہو گئے، اور تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کفار نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائیں۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدہ کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا۔ ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں، جس کا نام شعب ابی طالب تھا، پناہ گزین ہوئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک دھرا میں محصور رہ کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور یہ 3 برس کا زمانہ اتنا سخت اور کھٹن گزرا کہ بنو ہاشم درخت کے پتے اور سوکھے چمڑے کھاتے تھے، اور ان کے بچے بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بندھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر دانا پانی نہ جانے پائے۔ یہاں محصوری کے عرصہ میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی صحت بہت متاثر ہوئی، کیونکہ آپ نے ساری عمر آرام و راحت میں ملکہ کی طرح گزاری تھی۔ یہاں کی مشکلات نازک جسم برداشت نہ کر سکا، شدید بیمار پڑ گئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاج دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مگر وقت معین آ گیا تھا۔ رمضان المبارک 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ نے اس دنیا سے منہ موڑ لیا اور اپنے رحیم کریم شوہر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دم توڑ دیا۔ اس وقت حضرت ختیجۃ الکبریٰ کی عمر 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محبوب بیوی کو قبر مبارک میں اتارنے کے لیے خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی غم گسار اور محبوب بیوی کو سپرد خاک کر دیا۔